بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ صرف ایک دعا ہے یا اس سے کچھ زیادہ؟ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ الہی کوڈ ہے جو 18,000 جہانوں کو ایک ساتھ تھامے ہوئے ہے۔ آج ہم بسم اللہ کے اندر چھپے ہوئے کچھ ایسے ہی رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھائی نہیں جا سکتی، انہیں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سفر صرف حقائق کا نہیں بلکہ ایک ایسی گہری حکمت کا ہے جسے تجربہ کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، وہ دعا جو ہم سب سے زیادہ پڑھتے ہیں ہر کام سے پہلے، کیا ہو اگر وہ صرف ایک دعا نہ ہو بلکہ کائنات کے دروازے کھولنے والی ایک چابی ہو؟ آئیے اس دریافت کے سفر پر چلتے ہیں۔ دیکھیں، روحانی دنیا میں جسے لدونی علم بھی کہتے ہیں، ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہر جو سب کو نظر آتا ہے اور ایک باطن یعنی اس کے اندر چھپا ہوا راز۔ اور بسم اللہ کے ساتھ بھی بالکل یہی معاملہ ہے۔ تو ظاہری سطح پر تو ہم سب جانتے ہیں کہ بسم اللہ قرآن کی کنجی ہے، لیکن باطنی سطح پر یہ صرف قرآن کی نہیں بلکہ پورے وجود کی کنجی ہے۔ یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ طاقت ہے جو کائنات کو جوڑے ہوئے ہے اور ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس کے ایک اور گہرے راز کی طرف، ایک عددی راز۔ علم خفی کے ایک بہت بڑے نام ابن عربی اس کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں پورے 19 حروف ہیں، اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ ابن عربی کے مطابق اللہ نے یہ عدد بہت سوچ سمجھ کر چنا ہے۔ 19 کا عدد آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کائنات کا ایک کوڈ ہے۔ اب ابن عربی اس عدد کو انسانی وجود سے کیسے جوڑتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کا ہر ایک حرف انسان کے ایک عضو اور ایک حص کی حفاظت کرتا ہے۔ تو جب کوئی شخص بسم اللہ کہتا ہے نا، تو وہ اصل میں اپنے پورے جسم اور روح کو، اپنے پورے وجود کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے۔ چلیں اس بات کو ایک بہت ہی طاقتور مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہ مثال ہمیں بتائے گی کہ کیسے بسم اللہ ایک چھوٹی سی محدود مخلوق کو ایک لامحدود طاقت سے جوڑ دیتی ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک ننھا سا کمزور سا بیج جو ٹنوں مٹی اور پتھروں کے نیچے دبا ہوا ہے۔ منطق تو یہی کہتی ہے کہ اسے وہیں گل سڑ کر ختم ہو جانا چاہیے، لیکن نہیں، وہ بیج ایک راز جانتا ہے۔ وہ سرگوشی میں کہتا ہے بسم اللہ۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ میں اپنی طاقت سے نہیں ہل رہا بلکہ میں تو اس کے نام کی طاقت سے حرکت کر رہا ہوں۔ اور جانتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی لمحے وہ کمزور سا بیج فولاد سے بھی زیادہ سخت ایک ڈرل بن جاتا ہے۔ وہ اپنے سامنے موجود چٹان کو چیر دیتا ہے اور زمین کو ایسے پھاڑ کر باہر نکلتا ہے جیسے وہ کوئی پردہ ہو۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایسے معجزات کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ وجہ ہے ایک روحانی بیماری جسے الفت کہتے ہیں۔ الفت کا مطلب ہے عادت، اور عادت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ خشک کالی مٹی سے رنگ برنگے خوشبودار میٹھے پھل نکل رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہاں تو یہ تو ہوتا ہی ہے، اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہم فن کو تو دیکھتے ہیں، فنکار کو بھول جاتے ہیں۔ اچھا، اب بسم اللہ کی ایک اور طاقت پر بات کرتے ہیں، اس کی نفسیاتی اور جذباتی طاقت، جو انسان کے سب سے بڑے دشمن یعنی خوف اور پریشانی کا بہترین علاج ہے۔ دیکھیں، انسان کا سب سے کمزور حصہ اس کی ہڈیاں یا پٹھیں نہیں ہیں بلکہ اس کا دماغ ہے، اور دماغ کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ خوف، پریشانی، ہر وقت کی فکر۔ آج کل کی سب سے بڑی تکلیف یہی تو ہے۔ اور یہاں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے خوف تو لامحدود ہے، ہمیں 1000 چیزوں کا ڈر ہے، لیکن جن چیزوں پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، پیسہ، صحت، لوگ، وہ سب محدود ہیں، وہ کبھی بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا بوجھ ہے جسے کوئی بھی اکیلے نہیں اٹھا سکتا۔ تو لامحدود خوف کا بوجھ کیسے اٹھایا جائے؟ ظاہر ہے کسی لامحدود طاقت پر بھروسہ کر کے۔ اور یہیں پر بسم اللہ صرف چند الفاظ نہیں رہتے، یہ پناہ کا ایک قلعہ بن جاتا ہے۔ یہ شعوری طور پر یہ ماننا ہے کہ میں اپنی محدود طاقت پر نہیں بلکہ اس کی لامحدود طاقت پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اور اب ہم اس تجزیے کے سب سے گہرے، سب سے باطنی راز کی طرف بڑھ رہے ہیں، نقطے کا راز۔ روحانی علم کے جو ماہرین ہیں، عارفین، وہ ایک بڑی گہری بات کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سب سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کے پہلے حرف بے میں ہے، اور جو کچھ حرف بے میں ہے وہ اس کے نیچے لگے ایک نقطے میں ہے۔
صرف یہ ایک نقطہ۔ ذرا سوچیں، جب قلم پہلی بار کاغذ کو چھوتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ ایک نقطہ۔ پھر وہی نقطہ آگے بڑھتا ہے تو ایک لکیر بنتی ہے، لکیر مڑتی ہے تو ایک حرف بنتا ہے۔ دنیا کے تمام حروف، تمام الفاظ اصل میں اسی ایک نقطے کی حرکت ہیں۔ ایک قول حضرت علی سے منسوب ہے کہ میں حرف با کے نیچے والا نقطہ ہوں۔ یہ نقطہ کس چیز کی علامت ہے؟ توحید کی، وحدت کی۔ یہ اس حقیقت کی علامت ہے کہ یہ جو ہمیں اتنی کثرت نظر آتی ہے، یہ سب ایک وہم ہے۔ اصل حقیقت صرف ایک ہے۔ تمام وجود اسی ایک نقطے کی حرکت کا نتیجہ ہے۔ تو جو بسم اللہ کہتا ہے وہ اپنی میں کو اسی نقطے میں فنا کر دیتا ہے۔ وہ میں نہیں کہتا، وہ کہتا ہے اس کے نام سے۔ اچھا، اتنی گہری بات سمجھنے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ اس علم کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ اسے صرف ایک تصور سے ایک زندہ حقیقت میں کیسے بدلا جائے؟ اس کا ایک بہت ہی سادہ 3 حصوں پر مشتمل فارمولا ہے۔ پہلا، بسم اللہ سے آغاز کریں، یعنی ہر کام کے مرکز میں اپنی ذات کو نہیں بلکہ اللہ کے نام کو رکھیں۔ دوسرا، راستے پر حمد کے ساتھ چلیں، یعنی شکر اور سپردگی کے ساتھ ہر نعمت کے پیچھے نعمت دینے والے کو دیکھیں۔ اور تیسرا، صلوات کے ساتھ اپنی سمت درست رکھیں، یعنی رہنما کے راستے پر چلیں تاکہ بھٹک نہ جائیں۔ جب یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تو زندگی میں ایک توازن آ جاتا ہے۔ تو بسم اللہ ایک دروازہ ہے اور اس دروازے کے پیچھے رحمت کا خزانہ ہے۔ یہ کنجی سب کو دے دی گئی ہے۔ دروازہ کسی کے لیے بھی بند نہیں ہے۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ اس کنجی کا استعمال کیسے کیا جائے گا۔